ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حج البیت من استطعتم الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ حج کے حوالے سے ہماری جو نشست چل رہی ہے اور جہاں ہم نے گزشتہ نشست میں مقام ابراہیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو امید ہے آپ لوگوں کے ذہن میں وہ مقام ابراہیم کے حوالے سے جو نکات ہم نے بیان کیے تھے ذہن میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ بات سے بات نکلتی ہے تو اس میں کئی اور نکات جو ہیں وہ آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس وہ وضاحت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جب ہم حج کے اوپر سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے دو بڑے اہم نکات کے اوپر بات کی، ایک تو قبلہ اول کے اوپر کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یا تمام انسانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے، کبھی بھی کوئی بیت المقدس یا کوئی اور جگہ قبلہ اول کبھی نہیں رہی مسلمانوں کی۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ قبلہ کس کو کہا جاتا ہے یا قبلے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جس کے گرد ہم طواف کر رہے ہیں یا جس کی طرف ہم رخ کر کر اپنی عبادات کرتے ہیں، تو وہ ہم نے بات کی۔ اور پھر ہم نے گفتگو کر رہے تھے مقام ابراہیم کے حوالے سے کہ مقام ابراہیم پہ جو نقش پا ہیں صرف ہم اس کو مصلی بناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پہ نقش ہیں تو کیا اس کو نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر کھڑے تھے وہ امپورٹنس ہے، کیونکہ اسلام نہ بت پرستی سکھاتا ہے نہ پتھروں کی پوجا سکھاتا ہے، اسلام تو اس روح کی طرف لے کے جاتا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں وہ روح کی طرف تو توجہ نہیں فرماتے نا۔ ایک بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے تو بچہ گھر پہ بھی اب آپ سے بولو کہ آپ یار مسجد کیوں جاتے ہو، کسی بھی آپ آدمی سے پکڑ کے پوچھو کہ بھائی آپ مسجد کس لیے جاتے ہیں تو کیا کہے گا، مسجد میں کس لیے جاتا ہوں میں، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتا کیا؟ نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتا، میں مسجد میں عبادت کرنے جاتا ہوں، تو آپ وہ عبادت کیا گھر پہ نہیں کر سکتے جو مسجد میں ہوتی ہے؟ سوال میرا یہ ہے ہو سکتی ہے تو پھر مسجد کیوں جاتے ہو بھائی؟ اور پھر مسجد میں مسلمانوں کی معاملات میں یہ ہے کہ پہلے ایک مسجد ہے، پھر اس کے بعد جامع مسجد ہے، پھر عیدگاہ ہے، تو وہ عبادت کے لیے مسجد جانا اور وہی عبادت۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہیں پر کہ آپ گھر پہ کوئی نماز پڑھیں تو وہ نماز نہیں ہوگی، گھر پہ اگر تسبیح و تحلیلات کریں تو وہ گھر پہ عبادت قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا، کسی فقہ میں نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد جاتے کیوں ہیں؟ $1,000,000 کویشچن، کیوں جاتے ہیں آپ؟ تو جب تک آپ کو ہم سب کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو عبادت کے لیے حکم ہمیں مسجد میں دیا گیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، تو مسجد جانے کا پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ جس مقصد کے لیے مسجد میں آپ کو بلوانا چاہتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تاکید فرمائی ہے جیسا باجماعت نماز ادا کرنے کی، تو باجماعت نماز وہاں پہ پڑھنے کا کیا معاملہ ہے جو نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی باجماعت نماز پڑھنا 70 درجے افضل ہے، 70 درجے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے، تو اب گھر میں پڑھ لیں تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے لیکن 70 درجہ نہیں ملے گا، تو آپ کا وہ معاملہ تو چیپٹر تو کلوز ہو جائے گا نا۔ بھائی آپ پر نماز فرض تھی، آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے آپ کی وہ ذمہ داری تو پوری ہو گئی، اب چاہے مسجد میں پڑھیں یا گھر پہ، لیکن مسجد جانا کیوں ضروری ہے؟ جب تک یہ سوال کے جوابات نہیں ملتے نا تو آپ کو عبادت کی روح نہیں ملے گی، اور روح نہیں ملتی نا تو وہ عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ بچہ اسکول میں بھی پڑھ سکتا ہے، بچہ گھر میں بھی پڑھتا ہے، مگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں کیوں بھیجتے ہو؟ کیا مقصود صرف وہ ڈگری نہیں؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ وہاں جائے گا تو صرف تعلیم نہیں حاصل کر رہا، وہاں ایک تربیت بھی لے کے آتا ہے، اس کو ایک ڈسپلن بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا، وہ مختلف لوگوں سے ملے گا، اس کا ذہن کھلے۔ بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اسکول جانے کے اس کے کیا فائدے ہوں گے بچوں کے، اور وہی بچہ اگر صرف گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ آ کے محدود ہو جاتا ہے۔ تو بعینہ جب ہم ہر عبادت کو دیکھیں تو اس عبادت کے مرکز کو یا عبادت کی جگہ کو اللہ نے جو
ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کی کوئی لاجکس ہونی چاہیے. اور جو حج کی عبادت ہے اس کو مخصوص کیا جاتا ہے اور مخصوص ہے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ. یہاں کا طواف ہے، یہاں کے پھر سارے اراکین ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسی میں پھر ہم نے مقام ابراہیم کی بات کی، تو ہم نے مقام ابراہیم کو پڑھا کہ جب اللہ نے کہا کہ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہے وہ جگہ نماز کی جگہ ہو گئی، اسی کو نماز پڑھ کے اپنی جان چھڑا لو. تو میں نے پھر یہ سوال کیا تھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ اس جگہ تو نہیں ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ تو کافی دور لے کر آ گئے آپ. تو اب اس جگہ پہ آپ نے مصلی بنا لیا، تو کیا وہ مصلی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو چونکہ بنیادیات ہی ہماری غلط ہے نا، تو بھی سمجھ نہیں آتا. کیونکہ ہم بہت ساری باتیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے تو وہ جو ہے وہ معاذ اللہ بت پرست تھے، وہ بت بنایا کرتے تھے. کہ جناب آزر جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے. تو اب یہ ایسا آپ نے ایک شعور دیا ہے لوگوں کو کہ مطلب اس میں سمجھ میں نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک اور طیب رحموں سے اور نسلوں سے پیدا کی فرمایا. یعنی میرے جو پشت درد یعنی پاک اور طیب رحموں اور پشتوں سے میرا جو ہے وہ جنم ہوا ہے. یعنی آپ کی نسل پاک میں، یعنی آپ کے آگے بھی اور پیچھے بھی کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی بت پرست نکل آئے، کوئی کفر کا جس کے ساتھ شاید. اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پاک پشتوں کے ساتھ پیدا فرمایا. اور اگر آپ یہ روایت کو بیان کر کے بولے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو ہے وہ بت پرست ہے، تو اس کا ابراہیم تو آپ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، میرے بھی اجد ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست نسل سے جو آئے ہیں وہ کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا حضرت اسماعیل کے بعد. تو اس پہ ہم نے پڑھا دیکھا، کیونکہ اب لوگ کیا کہتے ہیں، اب کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو اب جو ہے وہ صرف باپ کے لیے نہیں آتا. یعنی جو ہم جس کو باپ، یعنی اب جو کہتے ہیں ہر اس وجود کو، ہر شخص کو جو کسی چیز کو جنم دیتا ہے، چاہے وہ انسان کو جنم دے، چاہے وہ کسی نظریے کو جنم دے. اسی لیے اگر آپ بولیں نا بابائے اردو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو کے ابا ہیں وہ، تو مطلب یہ اردو سے پیدا ہوئی ہے. مطلب انہوں نے اردو کے نظریے کو جنم دیا، اردو کو لے کر آئے، تو اس لیے کہلائیں گے بابائے اردو. قائد اعظم کو اگر بابائے قوم ہم کہیں گے تو کیا مطلب یہ کیا پوری قوم کے ابا ہوئے وہ؟ جنہوں نے پاکستانی قوم کا کانسیپٹ جنہوں نے پیدا دیا وہ کیا کہلائیں گے؟ بابا. تو یہ بہت بڑا ایک ویژن رکھتا ہے لفظ باپ، اب جس کو کہا جاتا ہے عربی میں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے مقام پر اپنے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو پکارا ہے حدیثوں میں جو الفاظ ہیں کہ مجھے اپنے ابی کے پاس لے کے جاؤ، تو من ابی یا رسول اللہ، کہا عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے چچا، تو وہاں کے لیے بھی لفظ ابی کا کیوں؟ وہ جو ہے انہوں نے جنم مطلب کس طرح سے دیا کہ ان کی پرورش میں ان کے ساتھ رہے، جو خلف الفضول وغیرہ کے ہیں طریقے. تو یہ لفظ جو ہے وہ محدود نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کیا؟ اس نظریے کے حساب سے لے کر بول کے چلے گئے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کی تصحیح کر جاتے ہیں یا کس نظریے کو جنم دے دیتے ہیں، اور ہمارے اپنے جو معاملات ہیں وہ کہیں اور سے لے آتے ہیں. جس طرح میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ آپ گفتگو میں سنتے ہوں گے نا کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ جادو ہو گیا. کیا جادو ہو گیا؟ جو بولے جادو ہو گیا، نبی کریم پہ پڑا تھا، ان کے اوپر یہ اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو افسوس ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا فرعون کے دربار میں جاؤ. وہ فرعون کے دربار، تو فرعون کے درباری میں فرعون نے کیا کیا؟ اپنے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلا دیا. اب جادوگروں نے جو ہے وہ اپنے رسے ڈالے تو وہ سب کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو تم کیا کرو؟ اپنی لاٹھی کو پھینک دو. وہ لاٹھی جو ہے وہ زمین پہ گری تو وہ سانپ بن گئی بڑا، اور وہ سارے جادو کو جو ہے وہ کھا گئے، سب جادو کو کھا گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بھی گئے ہوئے کیا؟ ہاں، یعنی موسیٰ کی لاٹھی کو اللہ اتنی اجازت دے رہا ہے کہ وہ تمام جادوؤں کو کھا جائے گی، اور یہاں آپ بول رہے ہو کہ نبی کے سر پہ جادو ہو گیا. تو مقام گرا دیتے ہو آپ. آج کسی بھی آپ عامل صاحب کے پاس جائیں جو روحانی آپ کو وظائف بتاتے ہیں،
کسی کیس کو لے کے جائیں جن کے اوپر جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، تو وہ آپ کو جو بھی درود بتائیں گے، کوئی بھی دعا بتائیں گے، تو سب سے پہلے بولیں گے اول و آخر جو ہے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پہ دم کریں۔ کوئی آپ کو پانی دیں گے، بولیں گے یہ فلاں پہ جادو ہو گیا، بھائی اس کے اوپر تو نظر ہے، اس کے اوپر تو سایہ ہے، اس کے اوپر تو آصب ہے، تو کیا کرنا ہے حضرت؟ تو حضرت جو دعا بتائیں گے قرآن کی، حدیث کی، جو بھی بولیں گے اول آخر جو ہے اس کے اوپر اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے، تو جس وجود پر درود پڑھنے سے جادو ختم ہو جائے، اس وجود پہ جادو ہو گیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان پر بھی لعنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا انبیاء کرام کے حوالے سے جان بوجھ کر جو ہے وہ کوئی اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آپ مقام اعلیٰ اور فائد، تو اسی لیے جو آپ نے کہا نا کہ میری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو آپ کی نسل پاک سے بھی، اور خود جو آپ کی نسل ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی آپ اسی پاک ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مقام ابراہیم جس کو ہم نے بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، دیکھو بڑی ایک عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، آپ نے 4 شادیاں فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ابو الانبیاء وہی ہیں۔ اب اس کے بعد امت آئی نا، تو امت کو بھی تخصیص ہے کہ 4 ہی شادیاں کرنا، 4 ہی کرنا، ایک نسبت معاملات ہے نا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے وہ پچھلی دفعہ معلوم پڑھا، اور امید ہے کہ وہ آپ کو ساری ذہن میں ہوں گی۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ مقام ابراہیم پر جب ہم نے نوافل ادا کرتے ہیں، تو پہلی رکعت میں پڑھا ہم نے قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں پڑھا قل ھو اللہ احد۔ تو یہ حج کی ابتدا یا حج کی عبادت جو ہے، یعنی ہر عبادت وہ بیسیکلی بنیادی طور پر مطالبہ کرتی ہے عمل کا، بنیادی طور پر مطالبہ کرتی ہے اسلام کی امپلیمنٹیشن کا، ہر چیز کے لیے۔ ایسی نہیں ہے کہ صرف خالی پیلی کی عبادت ہو، یا مطلب ایک نارمل سی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے پورے معاشرے میں ایک انقلاب آپ کے ذریعے برپا کروانا چاہتا ہے۔ اب آپ جب حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں نا، عمرے کے لیے داخل ہوں، کسی کے لیے ہو، تو حدیث میں کیا ہے کہ جب آپ کی پہلی نظر کعبے پہ پڑے، پہلی نظر کعبے پہ پڑے، تو اس وقت جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی، جب پہلی نظر، تو انسان کی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اس کے دل میں دعا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ سب سے مطلب کائنات میں سب سے اچھی نظر، سب سے بڑھ کر نظر، اور سب سے بڑھ کر دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ نظر پڑی خانہ کعبہ پر، تو آپ نے کیا دعا فرمائی؟ احادیث میں موجود ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی نہیں، جو مکے میں ظاہر بات ہے، اس وقت وہی تھے نا جب مدینے تشریف لائیں، اور عمرے کی نیت سے آپ تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آپ کی نظر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پہ پڑ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبولیت رکھتا ہے۔ تو آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ کیا فرماتے کہ یا اللہ میرا شمار ان لوگوں میں فرما، میرا شمار ان لوگوں میں فرما جس کا ذکر تو فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کرتا ہے، جن کا ذکر تو فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ ایک دعا ہے، تو تھوڑا ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، کیوں ہم جا رہے ہیں حج پڑھنے کے لیے، حج پڑھ رہے ہیں نا، حج کرنے کی جو آپ معاملات پڑھ رہے ہیں، کہ ہم نے پڑھا کہ حج کے لیے طواف کرنا، جو ابھی جا رہے ہیں ہم طواف کرنے، تو مقام ابراہیم، تو ابراہیم کا مقام کیا ہے وہ سارے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم حرم شریف میں داخل ہوئے، پہلی نظر پڑی، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرا ذکر میرا شمار ان لوگوں میں فرمانا جن کا ذکر تو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کی اولاد ہے، تو آپ کی اولاد کا ذکر آپ فخر کے ساتھ کب کرتے ہو بھائی؟ اب آدمی صرف تصور کرے جب ایسا وہ کام کرے جو آپ کا نام روشن کرتا ہے۔ آپ یہ بولیں آپ کی اولاد ہے، میری اولاد ہے، اب میری اولاد ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھی ہے، بہت اسمارٹ ہو گیا، بہت اچھے کپڑے پہنے میں بہت فرسٹ کلاس لگ رہا ہے، تو آپ بول کے دیکھیے، بولیں گے ہاں یار زبردست، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔
ایک بزنس مین تاجر ہے نا جو کام کر رہا ہے بہت اچھی تجارت کا کام، اس کا بیٹا ہے تو وہ بڑے مہنگے مہنگے سوٹ پہن کے اسمارٹ بن کے ادھر بھی جا رہا ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، ایڈ میں بھی آ رہا ہے، فلاں میں بھی آ رہا ہے، وہ بولے گا زبردست۔ لیکن جس دن وہ اس کا بزنس سنبھالتا ہے تو پھر وہ فخر کے ساتھ بولتا ہے میرے ماشاءاللہ میرے بیٹے نے میرا پورا کاروبار سنبھال لیا ہے نا۔ ایک مدرس ہوگا، اس کا بیٹا جب مدرس بن جاتا ہے تو فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ یار میرے بیٹے نے مان۔ تو آپ فخر کب کرتے ہیں اپنی اولاد کے کسی کام پر؟ جب آپ کا وہ کام یا آپ کا وہ ٹارگیٹ یا آپ کی وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے تھے کر رہے ہیں وہ آپ کی اولاد اس کو کرتی ہے، شروع کرتی ہے، تو اولادیں تو بہت کام کریں گی۔ آپ کی 5 بچے ہیں تو 5 میں سے 4 بچے بہت اچھے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کرنا چاہتے تھے یا جو آپ کروانا چاہتے ہیں یا جو آپ کی خواہش ہے، لیکن جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا شمار ان لوگوں میں فرما جن کا ذکر تو فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا شمار فخر کے ساتھ ہونا مطلب پھر وہ کون سا کام ہے جو اللہ چاہتا تھا اور جو رسول اللہ نے کروایا، کر کے دکھایا۔ تو آپ کی نظر کعبے پہ پہلی پڑتی ہے، میری نظر پہلے پڑے گی تو ہم دعا کریں گے یا اللہ ہمارے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، میری بیماریاں حل ہو جائیں، میری بیٹی کی پہلی نظر یا اللہ میری ہر دعا قبول ہو جائے بول کے ہم اس کے اوپر اپنا وہ لے لیں گے، فری لانس بنے وہ فری ویزا لے لیں گے، ملٹیپل ویزا، کہ اب جب چاہے دل سے چاہے دعا مانگ کرو وہ خود ہو گیا۔ مگر یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا منگوا؟ حضرت قبلہ عالم میرے مرشد مولا کیا فرماتے تھے کہ با اللہ کے پاس جا کر مانگنے والے سب مل جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جائیں گے یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کے دربار میں جا کے اللہ کو دینے والے کتنے ہیں؟ اللہ کو دینے والے کتنے ہیں؟ کوئی ہے کھڑا ہو کر جائے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے بولے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میری اتنی طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میرے سے قبول فرما لے، میری جان قبول فرما لے، میری محنت قبول فرما لے اور مجھے اپنے کام میں لگا دے؟ کتنے لوگ ہیں؟ مانگنے والے سب مل جائیں گے، اللہ کو دینے والے من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا۔ لوگ بولتے ہیں اللہ، آپ نے پڑھا ہوا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ارے کام قرآن بول رہا ہے من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، اور کون سا قرض دے؟ قرض حسنا۔ ایک تو قرض ہے کہ آپ نے مجھ سے بولا کہ محمود صاحب مجھے قرضہ دے، میں نے آپ کو قرضہ دیا، آپ نے بولا میں 10 تاریخ تک دوں گا، 15 تاریخ کو۔ ایک قرض حسنا ہے کہ آپ جس کو دے کر بھول جائیں، اب میری حیثیت ہوگی تو میں دے دوں گا، نہیں حیثیت ہوگی تو نہیں دوں گا، آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے یا مجھ پر دوشی نہیں کریں گے یا مجھے 10 جگہ پہ ذلیل نہیں کریں گے، بھائی میں نے ان کو قرضہ دیا تھا کھا گئے، اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنا۔ اللہ یہ پوچھتا ہے من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے، پھر اللہ سے تمنا نہ کرے کہ یا اللہ اس کا مجھے اجر بھی دینا ہو۔ کتنے لوگ ہیں؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے کتنے لوگ ہیں با جو اللہ کو قرض دیتے ہیں؟ ہے کوئی؟ سب اللہ سے لینے والے کے لیے کھڑے جاتے ہیں۔ 5 منٹ کی محنت ہوگی اور 15 منٹ کا دعا ہوگی۔ آدھا دن کی دہاڑی کر کے آپ 1 ہفتے کی مزدوری مانگ رہے ہو، آپ کے گھر میں مزدور آئے، آدھے دن کی دہاڑی کر رہے ہو، بولے 1 ہفتے کی مزدوری دیتے تو مار کے بھگا دیتے، مگر اللہ کے دربار میں جا کر آدمی کیا کرتا ہے؟ 5 منٹ کی نماز پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ پھر 15 منٹ کی دعا مانگے گا۔ مگر کون ہے، کتنے لوگ ہیں جو من ذا الذی قرض اللہ قرضا حسنا پہ؟ تو اب جب کعبے پہ نظر پڑ رہی ہے تو یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمانا جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے وہ کام کیا جن کا ذکر تو فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو کیا کام کیا ہوگا؟ یہ اپنی بیٹی کی شادی کرا لی، اپنے قرضے چھڑا لیے، اپنی صحت صحیح کروا لی، یہ کام کیا ہوگا؟ اب میں جا کے بول رہا ہوں یا اللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، یہ ہو جائے، تو اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میری طبیعت بھی ٹھیک فرما دے گا، میرے مسائل بھی حل کرا دے گا، مگر یہ سارے مسائل آپ کی اپنی ذات کے تھے، تو کیا اللہ فخر سے بتائے گا کہ یہ میرا بندہ آیا تھا اور اس نے یہ دعا مانگی؟ ہاں اللہ بتائے گا کہ یہ میرا بندہ تھا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیا، جس نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگایا، اور پھر آگے بولتا ہے کہ اور کچھ چاہیے مجھ سے تو بتا میں حاضر ہوں۔ کیونکہ جب آپ حرم شریف میں جا رہے ہیں اور حرم شریف کا طواف ابھی شروع کرنا ہے تو آپ کے منہ سے جو نکلنا ہے وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ میں تو کس کام کے لیے حاضر ہے بھائی؟ تو نہیں بولے میں اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک میں آ گیا ہوں، تو تم یہاں بیٹھو یہاں نہیں پتہ اللہ کو تم ہو یہاں پر، تم وہاں جا کے کیا بولو گے؟ لبیک اللہم لبیک، یہاں بھی بول دو لبیک اللہم، نہیں یہاں لبیک اللہم لبیک نہیں ہوتا، آپ یہاں بیٹھو لبیک اللہم بول لے، کوئی بول رہا ہے آپ کو کوئی مولوی صاحب کہ یہاں بیٹھ کے بھی آپ لبیک اللہم لبیک بولیں،
یا خانہ کعبہ کی تصویر لگا کے یا قبلے کی طرف کھڑے ہو کے لبیک اللہم لبیک بولنا شروع کر دیں، ملتا ثواب؟ نہیں ملتا۔ کعبے میں جا کر تو معلوم یہ کیا چلنا ہے کہ چونکہ وہ دعا مانگی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں شمار کرنا جن کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخر سے کرتا ہے، تو وہی تمنا لے کر آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہو اور پھر کیا کہتے ہو کہ لبیک اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تمنا فرمائی نا، جس کی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ ایسے مطلب کام کر کے دکھایا کہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ دیکھو کیا اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا دنیا میں، اللہ والے جو ہوتے ہیں تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک مسلمان ہے، یعنی ایک وہ جو اللہ اور رسول کو مانتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ اور جو اللہ اور رسول کی مانتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ لیکن جن کی اللہ اور رسول بھی مانتے ہیں ان کو اللہ والے کہتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم نے یہ سب کچھ کر دیا، اب تو آگے سنبھال لے۔ تو اللہ بھی بولتے، رسول اللہ بھی بولتے کہ ہاں یہ ہمارے لیے آیا ہے نا، تو سب مانتے ہیں پھر ان کی بات، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ تو عزیزان من، بات کیا ہے کہ جب آپ کی نظر پڑ رہی ہے قبلے کی طرف، آپ نے دیکھا کعبے کی طرف، تو آپ کے منہ سے، آپ کے دل سے یہ صدا نکلنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کام کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ کیونکہ یہ سارے جو ساتھ میں دنیا کے لوازمات یا دنیا کی تکالیف ہیں یہ تو چلتی رہیں گی، صحیح بھی ہوتی رہیں گی۔ جو نہیں مانگ رہا یعنی اللہ کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کمیونسٹ ہیں جو اللہ اور اس کو نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ مسائل بھی ہیں، ان کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں۔ تو تم بھی مطلب ان مسائل میں پڑ گئے تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ تم مانگو وہ جو اللہ تم سے چاہتا ہے، تم اللہ کو دینے والے بن جاؤ، تم اللہ کو قرض دینے والے تو نظر پڑتی ہے تو آپ یہ کہو گے، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی بلا روک بلا جھجک کیا کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ اسی لیے آپ جب حج کی تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کس کام کے لیے حاضر ہوں؟ کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ تمام نعمتیں تمام تعریفیں اگر ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ تمام بادشاہتیں سب تیرے لیے اللہ میں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر میں کھڑا ہو کر بولوں کہ یہاں پر 2 بدماش باہر کھڑے ہوئے ہوں، یہ جملہ بہت آسان ہوتا ہے نا بولنا کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری بادشاہتیں کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام حاکموں کا حاکم نے۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کے بول لو، گھر میں بول لو، عربی میں بول لو، کچھ فرق پڑتا نہیں پڑتا۔ باہر محلے میں 2 بدماش ہوں، ہاں ان کے پاس سب سامان ہو، آپ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے بولو کہ میں کسی کی بدماشی کو نہیں مانتا، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر وہ آپ کو بڑے آرام سے سمجھائے گا کہ یہ تیرے جو الفاظ بولے نا، یہ جو تو عربی میں پڑھ رہا ہے، جو تو سمجھ رہا ہے کہ بھائی اس کو بڑا ثواب ملتا ہے، تو ثواب تیرے کو بتاتا ہوں کیسے ملتا ہے ثواب۔ تم نے میرے کو بولا کہ مطلب میری کوئی بدماشی نہیں مانتا۔ تو آپ جب کھڑے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہو، یہ تلبیہ پڑھ رہے ہو آپ کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم کسی کو ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام نعمتیں تمام تعریفیں تمام بادشاہتیں یا اللہ تیرے لیے۔ تو کس کو بول رہے ہو آپ کھڑے ہو کر؟ اللہ کو سنا رہے ہو۔ اللہ کو تو یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے سنا رہے ہو نا، یہاں بھی بول سکتے ہو، نہیں بھی بولا اللہ کو کوئی فرق پڑتا۔ ارے بابا آپ وہاں جا کر پورے عالم کو کھڑے ہو کر سنانا تھا آپ کو۔ اور جب جس دن آپ اپنے مطلب ایمان اور دل کے ساتھ کھڑے ہو کر کافر کو للکاریں گے تو پھر کافر آپ کو سمجھائے گا کہ بدماشی کس کو کہا جاتا ہے، غنڈہ گردی کس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی تو آپ کو نرم حلوہ ہے۔ تو اسی لیے آپ جب حج پہ جا رہے ہیں نا تو آپ دیکھو کافر کو بھی پتہ ہے، مشرک کو بھی پتہ ہے کہ جو آئے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے، ان کو خود بھی پتہ کہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، نہ ان کو تو پتہ ہے۔ تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، آپ کو خوب اچھے ٹائل بھی پہنچا کے دے رہا ہے، بولتا ہے یہ اٹلی کے ٹائل لو، چلو گے تو اس سے پاؤں میں گرمی نہیں لگے گی، جتنی زیادہ گرمی ہوگی پاؤں ٹھنڈا رہے گا، یہیں بیٹھے رہنا۔ ہاں زمزم کے آپ کو اتنا نیچے سے پانی نکالنا پڑتا تھا، اس نے بولا کہ بھائی اس کے اندر تھوڑے بہت معاملات ہو گئے، فلٹر کر کے بہترین قسم کے مدینے تک پہنچا دیا۔ لو بھائی آپ سب لو، بات کیا ہے کہ آپ مگر اس روح تک مت جانا، وہ مت سمجھنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کو بلایا۔ مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ حج و تقویت الدین، حج جو ہے وہ دین کو تقویت پہنچاتا ہے بھائی۔
اگر حج سمجھ میں آ جائے تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو تقویت کیسے ملے گی. تمہیں تو حج ہی نہیں, تم تو صرف یہ سمجھ رہے ہو کہ بس یاترا کر کے آ گئے, پھیرے لگا کر آ گئے. اب بول دو عام پبلک کے سامنے تو ان کو بیچاروں کو پڑھیا کہ اللہ اللہ کو, تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں بھائی ماشاء اللہ. ارے بھائی طواف کو طواف سمجھا کیا تم نے؟ جو میں نے دادا صاحب کا پڑھا تھا تو تم کو سمجھ میں آیا جو تم نے کیوں بولا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک اللہ؟ نہیں سمجھ میں آیا تو ہم نے کیا کیا, وہی طوطے کی طرح رٹ کر بول دیا. ہمارا حج کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا. ہمارے حج کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو تقویت پہنچانا ہے. اگر یہ ہوتا تو آج جو ہے وہ 40 لاکھ اور 50 لاکھ فرزندان توحید جو ہے وہ جو دعائیں مانگ رہے تھے کہ کشمیر آزاد ہو جائے, فلسطین آزاد ہو جائے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی ختم ہو برباد ہو گیا نا. نہ وہاں پہ حج ہو رہا ہے, نہ وہاں عمرہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ بہتر تو جو مطلب اس سے زیادہ بہتر تو نہیں کہیں گے, اس سے زیادہ جو رش ہے وہ سارے تو وہ دیکھو فٹ بال کے میچوں میں ہو رہا ہے, کرکٹ کے میچوں میں ہو رہا ہے. آج قوم کو فکر ہے کہ کرکٹ کا میچ ختم ہو گیا, نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو کیا ہوگا. ابے 3 سال سے حج نہیں ہو رہے, عمرے نہیں ہو رہے, اس کا دکھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا کسی کو, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ حج اور عمرے کی خواہش ہی نہیں تھی. ہمارے اندر جو ہے وہ میچز کی خواہشات ہیں, کیونکہ ہمیں بتایا نہیں کیا کہ حج اور عمرے سے ہوتا کیا ہے. یہ خلافت کی بات بولتے ہیں نا, تو خلافت نہیں سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو. تو بہرحال عمران خان سے لا کے خلافت ہوں, مگر اس کا یہ احسان تو ہے کہ اس نے جو ہے ارطغرل غازی یہاں شروع کروا دیا. اس سے کیا ہوا کہ کم از کم اب لوگوں کو پتہ چلا کہ خلافت کہتے کس کو ہیں, خلافت عثمانیہ تھی کیا, اور مسلمانوں کو اس سے کیا عروج حاصل ہونا تھا, کیا کیا معاملات بھول گئے تھے لوگ. آج کم از کم تو آپ روح تو بتا دیں, کم از کم بھائی روح تو بتائیں. یہ حج اور عمرہ اگر موقوف ہو گیا تو حج تھا کیا؟ لیکن لوگوں نے سمجھا کہ وہ گناہ معاف کرنے کا ذریعہ تھا, اب وہ ختم کر دیا. تو اب کیا کریں, اب اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی اب اتنے سارے جو وہ بھکاریوں کے دسترخوان لگ گئے نا, وہ آپ کی لگے میں بھکاریوں کو کھلانے کے لیے, بھوکوں کو کھلانے کے لیے, تاکہ آپ کو نہ کرا کریں. یہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھا دیا. کہاں قوم کو لے کے جا رہے ہو ریاست مدینہ. ارے ریاست مدینہ میں سب سے بڑا کام کیا تھا, وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا. پتہ نہیں کہاں پہ تھا, کون سی ریاست مدینہ میں تھا کہ بھکاریوں کو کھانا کھلانا تھا. دکھائیں, تاریخ سے بتائیں, ثابت کروائیں, تاریخ سے یہ ثابت کروائیں کہ کتنے لنگر خانے چل رہے تھے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ رہا کہ بھائی ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا شدید عالم تھا, 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا جا رہا, دوسرا دن 2 دن ہو گئے. تو میں پریشان کہ کروں تو کیا کروں. تو میرے ذہن میں صرف اتنا آیا کہ مسجد نبی چلتا ہوں, سرکار کی زیارت کروں گا, تھوڑی ٹھنڈ پڑ جائے گی, معاملات ختم ہو جائیں گے, پھر کون سی بھوک, کیونکہ آپ کو دیکھ لیا تو سب ختم. تو یہ بول کے باہر نکل گئے. دیکھا تو سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں. آپ کے اوپر نظر پڑی, ان کی بھی حالت سمجھ میں آ گئی, ان کو ان کی حالت سمجھ میں کہ ہاں میں بھی وہیں چلتا ہوں. سیدنا عثمان بھی ملے. اب یہ تینوں جو ہے مل کر روانہ ہوئے کہ سرکار کی طرف چلتے ہیں. جب سرکار کی طرف چلے گئے تو دیکھا سرکار تو آج خود باہر تشریف لا رہے ہیں. آپ کا بھی وہی حال ہے, آپ کا بھی وہی حال ہے, آپ بھی کہتے ہیں ہاں یہی ہے. اب آپ کو تو خیر چلو ان کو زیارت ہوتے ہی ان کی تو بھوک مٹ گئی, اب سرکار کا کیا معاملہ ہے. تو کیا کریں, چلو مدینے سے باہر نکلتے ہیں. مدینے سے باہر نکلتے جا رہے ہیں, چاروں نکل رہے ہیں, تو دیکھا سامنے حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ان کی حالت دیکھی, سب کہ آپ میرے مہمان ہیں, گھر چلو. گھر تشریف لے کے چلے گئے, فوراً گھر پہ بٹھایا, کہا کہ حضرت رسول نبی کریم سے کو بولا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرمائیں. فوراً بکری کاٹی, بکری کاٹ کے تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ فٹافٹ بھون کے لائے, اور کہا کہ باقی جو سالن وغیرہ ہے روٹی بننے میں ٹائم لگے گا, تب تک آپ گوشت تناول فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا لیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جمع ہوئے, اور کہا کہ جا کے یہ فاطمہ کے گھر پہ دے دو, وہ بھی 3 دن سے بھوکی. یہ ریاست مدینہ ہے. ہاں, یہاں ریاست مدینہ میں تم نے بھکاری خانے کھول دیے. کیا ہے کہ جی وہ یہاں پر ہے وہ سرائے خانے. ابے تو وہاں پہ کون حرام کیوں بنا رہا ہو قوم کو محنت کا شوق ہو. یہ ساری کے ساری ایک ہی پلاننگ, جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو کرپشن پہ کہا تھا نا, کہ آپ کو جب یہ ورغلایا جاتا ہے کہ ایک بڑی چیز کے ساتھ یہ چھوٹی مفت, یہ 2 لیں گے تو اس پہ اتنا بڑا, یہ صرف کیا ہے کہ آپ کو بھکاری, آپ کی سوچ کو بھکاری بنانا ہے, آپ کی غیرت کو ختم کر دینا ہے کہ میں بولوں گا نہیں چاہیے ہمارے کو, نہیں لینا. لیکن آپ کی غیرت کو ختم کرنا ہے, اتنا ڈسکاؤنٹ لینا ہے, بڑے کے ساتھ چھوٹا لے لیں, تو کیا وہ سوچ بھکاری بن گئی آپ کی. اب آپ کو کیا کر دیا کہ اب آپ حج پہ نہیں جاؤ, عمرے پہ نہیں جاؤ, تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا عمرہ کیا ہے. اب کیا کرو, آپ اس لنگر خانے میں اتنے پیسے دے دو, اتنے ان کو 1000 کو کھلا دو, اتنے 10,000 کو کھلا دو, اور بس آپ کا معاملات ختم ہو گیا. آپ کے سارے گناہ بخش دیے گئے, سارے ثواب آپ سمیٹ کے لے جاؤ گھر, ختم.
جان چھوٹ گئے. تو افسوس ہے نا آپ، تو ہم کو وہ تکلیف نہیں ہوئی کہ ہمارا حج اور عمرہ موقوف ہو گیا، ہمیں یہ تکلیف ہو گئی کہ ہمارا میچ موقوف ہو گیا نا. کرو پھر اب آپ، کیونکہ حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا، جب گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو پھر گائے کا پیشاب پڑنا پڑتا ہے نا. پیو، اللہ تو تم کو بولا تھا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا البقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو. لیکن نہیں، آپ بول رہے ہیں، ہندو بول رہا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو ماتا ہے، تو پی جاؤ ماتا کا پیشاب پیو، پی رہے ہیں، گوبر بھی لو. تو اللہ تمہاری چاہتا ہے کہ تمہارا وقار بلند ہو، لیکن آپ نہیں کروانا چاہ رہے. تو بات کیا ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ میں، یعنی اس وقت ضرورت ہے ہر عبادت کی روح کو قوم کے اندر بتایا جائے کہ یہ نماز کیا ہے. جیسے ہم نے فلسفہ نماز پر بہت تفصیل سے پڑھا ہے، اتنی تفصیل تو پھر بھی نہیں پڑھا، لیکن پڑھا تھا ہم نے کہ نماز ہے کیا، کیوں نماز جو ہے وہ کے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمائے کہ جو ہے باجماعت نماز کے کیا فوائد ہیں. تو نماز کہتے ہیں کہ اس کو نماز مومن کی معراج پڑھیں. تو آج ہم اسی حوالے سے حج کو پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ جو ارکان جب ہم ادا کر رہے ہیں اور جب ہماری نظر پڑتی ہے، اگر ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر وہ دعا موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو ہمیں اپنا پورا کام سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس حج کے لیے ہم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اور کیوں ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. کیوں ہمیں ٹار کے سب مل گیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہماری وہ تمنا سمجھ میں آ گئی ہم کس دعا کے لیے آئے ہیں یہاں پر. اور جب وہ دعا لے کر، وہ معاملات لے کر، پھر ہم جب حرم شریف میں داخل ہوئے اور حجر اسود سے ہم نے اپنے کیا کیا، استنبا کیا، مطلب وہاں سے ہم نے شروع کیا کہ آپ یا تو بوسہ لیں گے یا اشارہ کریں، یہاں سے آپ کا پھر طواف کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور وہ طواف جو 7 چکر لگانے ہیں، اینٹی کلاک لگانے، وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ طاقت کا سرچشمہ وہی ہے کہ جو مخالف زمانہ رہتا ہے. زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ مخالفت پہ رہتا ہے. ایک مرا ہوا انسان کو پانی میں ڈالو گے تو جہاں پانی جاتا ہے، لیکن مخالفت میں جانے کا مطلب کیا ہے، اس میں زندگی موجود ہے. تو زمانے کے ساتھ جو چلا تو مر گیا. وہ جو زمانے کی مخالفت میں چلتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا ہے. اسی لیے جو اس میں سنسکرت میں، ہندو مائتھولوجی میں سریشٹھ کہا گیا نا، جس کو کہ جس کے 6 گنڈ ہوتے ہیں، اس میں وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اس کو سانپ کے اوپر لے کے گئے نا، تو وہ کہ 6 گن کیا ہے کہ جیسے بچپن میں رنگ رہتا ہے وہ آخر وقت تک رنگ رہتا ہے، اس کا نہیں بدلتا. جس کو ڈستا ہے اس کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے. تو حضرت قبلہ عالم کیا فرمایا، سب اللہ والوں کی تعریف ہے نا یہ، کہ جو بچپن سے رہتا ہے، جو بچپن کا ولی ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے وہ بچپن کا ولی ہوتا ہے. تو بچپن میں بھی ولی رہے گا، مرتے دم تک ولی رہے گا. جس کو کاٹے گا، جس کو ڈسے گا، یعنی جو اس کی محفل میں بیٹھے گا اس پر اپنا رنگ چڑھا دے گا. پھر کیا فرماتا ہے، وہ فرماتے یہ ہیں کہ وہ بظاہر تو آڑا ٹیڑھا چلتا ہے لیکن اپنی دل میں سیدھا جاتا ہے. تو اللہ والے کا کام ہمیشہ کیا رہتا ہے، بظاہر ٹیڑھا رہتا ہے. دنیا کی نظر میں وہ پاگل ہوتا ہے، مگر اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بالکل سیدھا ہے نا. اصحاب، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خضر کے واقعے میں، تو وہ کشتی کو سلاخ کر دیا، تو دنیا کی نظر میں کیا ہے، ٹیڑھا کام ہے، مگر اللہ کی نظر میں کیا تھا، بالکل سیدھا کام ہے. کھانا نہیں کھلا رہے، وہ گاؤں والے پریشان کر رہے ہیں، مگر وہ بچوں کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. تو وہ بولے گا تو کیا ہوگا، پاگل ہے. مگر اللہ کو معلوم ہے، اللہ والے کو معلوم ہے کیا ہے، بالکل سیدھا کام ہے. اٹھاؤ اللہ والوں کی جتنی بھی تاریخ. حضرت قبلہ عالم جب 1936 میں قبائل کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو سب نے کیا بولا، انگریز بولا اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ رہی ہے، یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں کہاں پر، قبائل کی طرف، فقیر ہپی کی طرف جا رہے ہیں. وہ فقیر ہپی کے پاس جو مولوی گیا، جو مفتی گیا، مار دیا اس کو. یہ اچھا خود ہی جا کے مر جائیں گے وہاں پر، جان چھوٹ جائے گی. پورا مطلب تمام دوست سب جاتے ہیں کہ نہیں بھائی مت جاؤ، وہاں جا کے مر جائیں گے. تو بظاہر کیا ہوا، پاگل ہے، بیوقوف، مگر اللہ کے کام میں کیسے سیدھے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل رہے تو کیا تھا، ایسا ہی رہتا ہے. تو ہمیشہ مخالفت کیا ہوتی ہے، وہ طاقت. جہاز اڑے گا تو ہوا کی مخالفت میں اڑے گا، جتنی یعنی ہوا کے موافق میں اڑے گا تو جہاز الٹ جائے گا، گر جائے گا. جتنی مخالفت میں اڑے گا، دیکھو آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ گے نا تو جہاں ہیلی پیڈ ہوگا تو وہاں پہ وہ بلون لٹکاتے ہیں نا، کیوں، تاکہ وہ پتہ چلتا رہے کہ بھئی ہوا کی ڈائریکشن اس طرف ہے، تو وہ ہوا کی مخالفت میں اتارے گا. تو یہ مخالفت کیا ہے، وہ زندگی کی علامت ہے نا.
تو یہ آپ 7 چکر لگا رہے ہیں، مخالفت کے لے کے جا رہے ہیں، پوری دنیا کی مخالفت کرتے ہیں آپ، پورے معاشرے کی مخالفت کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس قبلے کو نہیں مانتے جس قبلے پر تم ہو، ہم تو اسی قبلے کو مانتے ہیں۔ پھر وہ آپ 7 طواف ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کی ہم بات کریں نا، کیونکہ ہمارے لیے تو مشعل راہ، مشعل ہدایت سب وہی سرکار کی سنت سے ملے گا نا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا نا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گیا، کافروں نے کیا کہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے یہاں پر حج کے لیے تشریف، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی حج جو ہے وہ ہم تو کرنے نہیں دیں گے، اب کیا کرنا ہے تو مجھے آپ پہلے صلح کر لیں، اب آپ کو صرف عمرے کی اجازت دی جا سکتی کہ آپ عمرہ کریں گے، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ اب نبی کے وسلم جو تشریف لے گئے، یعنی جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، وہ لے کے گئے یثرب میں۔ تو یثرب کیوں کہا گیا اس علاقے کو، جگہ کا نام؟ کہ یثرب جہاں بیماریوں کی آماج گاہ ہے، اس کو یثرب کہا گیا۔ جب سرکار دو عالم سے تشریف لائے، پوچھا کہ بھائی اس کو جگہ کو یثرب کیوں کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہاں طاعون کا مرض ہے، یہاں 20 بیماریاں ہیں، اس کی آب و ہوا جو مدینہ کی ہے آج کی، تو اس وقت یعنی یثرب کی آب و ہوا ایسی ہے کہ جو یہاں آتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو نبی کے وسلم تشریف فرمایا کہ نہیں، اب نہیں کو ختم ہو گئی بات۔ آج تو الٹا ہو گیا، کہتے ہیں کہ کتنا بھی بیمار ہو جائے تو مدینے کی آب و ہوا میں شفا پا جاتا ہے نا، عمل ہے نا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر لائے، تو جب یثرب، تو آپ نے فرمایا کہ آج سے یثرب کو کوئی یثرب نہ کہے، بلکہ کیا ہے، مدینہ کہا جائے گا۔ تو مدینہ کے لوگوں نے مدینۃ النبی کہا، کہ صرف مدینہ نہیں ہے، یعنی صرف شہر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ نبی کا شہر ہے۔ پھر آیا کیا، یعنی سرکار نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر یثرب کا نام لے تو پھر کیا ہے کہ اس کو مطلب 10 مرتبہ، اپنے فقہ میں بھی اس کو دیا کہ 10 مرتبہ بھی وہ مدینۃ النبی کہے تو منہ کو پاک کرے، اتنی اہمیت آ گئی، اوف ہو۔ تو جب یہ اب آپ کے ذہن میں ہو نا کہ یثرب کا یہ عالم تھا کہ وہاں سوائے بیماریوں کے اور پریشانیوں کے کچھ نہ تھا، تو جب صلح حدیبیہ ہوئی اور دوسرے دن عمرے کا کہا ہے، تو کافروں کے جو سردار بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ اب معلوم ہے کل تم کو ایک ایسی قوم کا سامنا کرنا ہوگا جو نہایت ہی کمزور، نحیف اور بخار کی حالت کے لوگ ہوں گے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ کل جو اب آ رہے ہیں، کیونکہ اب حج تو ہوگا نہیں، عمرے میں تبدیل کیا گیا ہے، تو اب وہاں انہوں نے جو حجر اسود کے پاس وہ کافروں کا جو لشکر ہے، مشرکین کا جو یعنی لوگ ہیں، وہ آ کر وہاں بیٹھ گئے کہ اب ہم تماشا دیکھیں گے کہ کل جب یہ صحابہ آئیں گے، نبی کریم تشریف لائیں گے، تو وہ نہیں سے کمزور سے لوگ ہوں گے جو آ رہے ہوں گے، جو بڑے یہاں سے بھاگ کے چلے گئے اور آگے پتہ نہیں ان کا کیا کیا پروگرام ہوگا، تو وہ آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم سے تشریف لا رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو جب آئے ہیں تو اس سے پہلے عمرہ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے ہوتا تھا، لیکن جب آپ آئے تو آپ نے کیا کہا کہ جب دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا، اپنے شانوں کو کھول دو، جس کو استمبا کہا جاتا ہے، استمبا یعنی یہ اپنا دانہ کندھا جو ہے وہ آپ کھول دیں۔ شانوں کو کھولنا پڑا، اوہ ہو، کیوں کھول دیں؟ تاکہ جب تم طواف کرو تو تم اپنے ڈول دکھاؤ ان کو، یعنی اپنے بازو دکھاؤ کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ تم کہتے تھے کہ یثرب چلے گئے تو وہاں پہ ایک گئے ختم ہو گیا، اب وہ یثرب نہیں رہا، اب تو وہ مدینۃ النبی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے بازوؤں کو دکھاؤ۔ پھر جب طواف کا معاملہ آیا تو آپ نے کیا کہا کہ جو پہلے 3 چکر لگ ہوئے تو آپ نے کہا کہ دوڑ کے لگانا ہے، یعنی کمزوری حالت میں نہیں لگانا ہے۔ کیسے لگانا ہے؟ دوڑ کے لگانا ہے۔ اب تکبر دیکھو، اکڑ منع ہے نا، اسلام کے اندر اکڑ کے چلنا منع ہے، مگر کیا ہے کہ جب طواف کرنا ہے آپ کو تو کیسے کرنا ہے؟ ایسے عاجزی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ایسے سینہ تان کے آپ کو طواف کرنا ہے۔ وہ دیکھو نا افریقی وغیرہ جو آتے تو وہ جو چلتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ بھلے بدتمیزی دھکے مار، وہ بدتمیزی کیا ہے؟ وہ اسی سنت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ سامنے کافر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنا روب دبدبا جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب تیرے اندر ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھا، جس کو استبا اور رمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بیان کی کہ اپنے کاندھوں کو کھولو اور پہلے چکر لگا رہے ہو تو وہ آپ دوڑ کے لگاؤ، بھاگتے ہوئے لگاؤ، ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں لگانا، سینے کو تان کے باہر نکال کے اکڑ کے ساتھ چلانا ہے آپ کو۔
کس کو دکھانا تھا روب؟ کس کو تکبر دکھانا ہے؟ مشرکین مکہ کو دکھانا ہے، ان پر ہیبت ڈالنی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، اور اس کے سامنے بولنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آدھی وہ بڑے جو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، ولید دنیا جان کے سارے بڑے سردار بیٹھے ہوئے جو ظالم ہیں، ہاں، جو بلال حبشی کو بھی گھسیٹ رہے تھے، جو صہیب رومی کو بھی کر رہے تھے، جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید تھپ کھڑے ہوئے تھے نا، کتنے ظالم لوگ تھے، یعنی ان کے سامنے اس وقت مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری بادشاہتوں کو نہیں مانتے، سب سے بڑی بادشاہت اللہ کی، تمہاری تعریف نہیں کریں گے، سب تعریف کس کی کریں گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ بات کیا ہے کہ بھیا بولنا بہت آسان ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ بھئی یہ ہے دعا، ابے یہ دعا تو ہے بھائی، پہلے اس کا وہ کہتے ہیں نا، جب ایک قرآن کی آیت کو سمجھ رہے ہوتے تو ہم بولتے اس کے شان نزول تو سمجھ لو، تو یہ حدیثوں کو شان نزول نہیں سمجھ سکتے کیا؟ حدیثوں کو بھی تو شان نزول سمجھو کہ بھائی یہ کب ہوئی تھی یہ؟ تو آج جو ہمارے عمرے کے لیے جو یہ سنت ہے کہ آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو آپ کا احرام اس طرح سے ہو کہ آپ کے کاندھے جو ہیں کھلے ہوئے نظر آنے چاہیے، آپ کا طواف جو ہے وہ مکبرانہ ہونا چاہیے، یعنی دوڑتا ہوا سینہ تان کر ہونا چاہیے کہ سامنے والے پر ہیبت تاری۔ تو آج اگر صرف ہم طواف کر آ گئے اور بالکل اسی طریقے سے آج اور انکساری کے ساتھ طواف کر کے آ گئے، نہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ طواف جو یہ اکڑ جو ہے اللہ کو دکھانی ہے کیا؟ ہاں، یہ طواف اللہ کو کر کے دکھانا ہے، اللہ کے پاس تو یہاں پر بھی حاضر ہے، وہاں جا کر بھی کیا بول رہے ہو کہ میں حاضر ہوں؟ بے وقوفی کی باتیں بتا رہے ہو۔ ارے نہیں بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی حاضر، وہاں جا کر جو آپ بتا رہے ہو کہ میں حاضر ہوں، وہ دراصل وہ تمام مشرکین، وہ تمام کافر، وہ تمام دنیا کو بتانا ہے کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو اس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ اللہ کے پاس تو میں یہاں بھی حاضر ہوں، کعبے میں اگر میں آ کے کھڑا ہو کر بول رہا ہوں نا، تو میں صرف اس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو اللہ نے میری ذمہ داری لگا دی ہے، اب میں یہاں سے وہ کر کے شروع کروں گا۔ آج میں نے اس کی ابتدا کر دی ہے کہ تمہاری مخالفت کر دی، زمانے کے خلاف میں نے طواف شروع کر دیا ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار جب کسی کے حالات خراب ہوتے تو بولتے ہیں یار اس کا پہیہ اب الٹا گھومنا شروع ہو گیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا سوال شروع ہو گیا۔ تو ہم کیا بولتے ہیں کہ جب ہم نے الٹا پہیہ گھما دیا زمانے کا، طواف جو کیا تو دراصل آپ نے کیا کیا؟ بھائی دنیا گھوم رہے کلاک وائز، آپ گئے، آپ نے دنیا کو کیا کرا؟ الٹا گھما دیا۔ تو آپ نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ بھیا تیرا جو ہے نا برا ٹائم شروع ہو گیا، کیونکہ اب اللہ والے کھڑے ہو گئے، ہوا نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب یہ عمرہ کر کے آئے تو کیا ہوا؟ دنیا سمجھ رہی ہے کہ بھائی ڈر گئے، بزدل ہو گئے، اللہ بول رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ تم کو ایسی فتح دے گا جو فتح مبین ہوگا، کھلی ہوئی فتح ہوگی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، دیکھو عالم کیا ہے کہ کافروں نے گھسنے نہیں دیا مکہ میں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت نازل ہو گئی، سورہ فتح، آپ بشارت سنا رہے تمام صحابہ کو کہ بھائی بہت بڑی فتح ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کافر کتنا حسرہ ہوگا کہ یہاں ہم نے سال گھسنے نہیں دیا ان کو، اور یہ بول رہے ہیں ہم کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور آپ واپسی آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید عمرے میں جان چھوٹ جاتی، اوف ہو، نبی کے وسلم نے عمرے میں جان چھوڑی کسی؟ عمرے سے واپس آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو اسی وقت خطوط لکھے جا رہے ہیں تمام بڑے بڑے کافر بادشاہوں کے نام پر، اور ایک کو روانہ کیا جا رہا ہے، یعنی عمرے سے واپسی میں تم یہاں روانہ ہو جاؤ، تم فرانس روانہ ہو، تم ایران روانہ ہو جاؤ، تم ترکی روانہ ہو جاؤ، تم فلاں جگہ روانہ، تمام کے تمام اسی وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور سفیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ عمرہ، یہ ہے عمرہ، کہ وہیں سے بتایا کہ آج ہم نے زمانے کی مخالفت شروع کر دی، زمانے کا برا ٹائم شروع ہو گیا، تو صحابہ کرام کو بھیج کے بتا دیے کہ آج سے تمہارا برا ٹائم شروع ہو گیا نا۔ یہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم کیا ہے کہ ہم طواف تو کر رہے ہیں، لیکن کیا طواف کے بعد جو اس کے معاملات ہم نے سمجھے کہ ہم کیوں اس کا چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر جو لگا رہے ہیں، کیوں ہم اس کے اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں؟ اور یہ جو حجر اسود پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے پھر ہم بات کریں گے کہ حجر اسود جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے نا، نبی نے فرمایا روایتوں کے اندر ہے کہ کیا ہے یہ جنت کا پتھر ہے،
जन्नत से लाया गया था, लेकिन बहरहाल वो पत्थर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वदात फरमाया, आपने फरमाया ए पत्थर तू एक पत्थर है, लेकिन चूँकि नबी के रसूल ने तेरे को चूमा है तो इसलिए मैं चूमूँगा, वरना मेरे नज़दीक तेरे पास पत्थर से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने नहीं बोला जन्नत का पत्थर है कि नहीं है, कहाँ का किधर का, वो ठीक है जहाँ का भी होगा होगा, लेकिन पत्थर है, मगर चूँकि तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई है तो इसलिए मैं तेरे को चूमूँगा। तो बहरहाल उसके ऊपर भी हम बाद में पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी एक दफ़ा और स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि वो तरकीब को पढ़ें कि जब हम निकले काबे की तरफ आए, काबे को देखा, हमने ये दुआ की, इसके बाद हमने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद क्या करते हैं भैया, आप तो गए हो ना माशाल्लाह, फिर क्या होता है, सही की तरफ जाते हैं, यानी दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है भाई, सही की तरफ। सही अरबी में सही किसको कहा जाता है, कोशिश। अब सही जो है वो मंसूब किससे है, जनाब हाजरा, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। जब आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गई, प्यास का आलम था, तो वो एक पहाड़ पे चढ़ रही हैं सफ़ा पे, फिर एक पहाड़ पे चढ़ती हैं मरवा पे, फिर वहाँ से पलट कर देखती हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबीयत मामलात कैसे हैं ना। तो ये जो भाग दौड़ हुई, तो ये जगह सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है इसको कहा जाता है सही। सही है कोशिश का नाम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला है, सुनिएगा। तो अगर सही करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक बीच में रेड एरिया है, तो वहाँ पर क्या है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मगर औरत को दौड़ने का हुक्म नहीं है। औरत को, ये सुन्नत किसकी है, एक औरत की है, बीबी हाजरा, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी के लिए परेशान हो रही थी ना, वो तो मतलब दौड़ते गई थी। और जी जी जी। तो अब उम्रा के जब आप करते हैं तो आपको भी दौड़ना है, लेकिन क्या है, अगर औरत है तो उसके लिए दौड़ने का हुक्म नहीं है, उसके लिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहे, और मर्द को क्या है, दौड़ने का हुक्म है। तो मतलब जहन में रखें कि सही है कोशिश करना, तो कोशिश जो है ना वो सिर्फ औरत का काम है, कोशिश जो है वो औरत का काम है, मर्द का काम क्या है, दौड़ने का काम है। कि आप वहाँ से सही तो करें, वहाँ से आप शुरू तो करेंगे, लेकिन जहाँ पर वो मकाम आता है तो जहाँ पर उसके लिए हुक्म क्या है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दौड़ना। यहाँ पे नहीं आप आराम से चलता, यानी अगर मर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता चले जाए कि वो माजूर ना हो तो वो उसकी वो गलत हो जाएगी मामला, उसको दम देना पड़ेगा, उसको वहाँ दौड़ना है। तो सही कोशिश का नाम, कोशिश औरत कोशिश कर सकती है, औरतें कोशिश करेगी, मर्द सिर्फ कोशिश करेगा। मर्द को दौड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि एक सफ़ा से लेकर मरवा तक, यानी एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक मैं क्या करूँगा, अल्लाह के काम के लिए भागूँगा, दौड़ूँगा, जिसके लिए मैं वहाँ पर नियत कर कर आया हूँ। खाने काबा को देख कर क्या किया नियत, ये सफ़ा और मरवा ना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का से पहले क्या था, इस सफ़ा पर मरवा पर ये दोनों जगह पर एक बुत लगे हुए थे, आसमान और क्या नाम था, नायला, यानी एक मर्द और एक औरत का बुत था। तो उसके मुतालिक एक रिवायत है कि ये दोनों एक मर्द और औरत थे जिन्होंने जो है वो हरम शरीफ में ज़िना किया, तो अल्लाह ताला ने उनको पत्थर का बना दिया था। तो ये रिवायत, तो एक मर्द का बुत जो है वो सफ़ा पे था और नायला का बुत जो है वो मरवा पे था। तो ये रिवायत अभी तक जो थी, यानी नबी के वसल्लम ने जो किया है, तो उस वक़्त तक ये क्या मामला थे कि जब यहाँ पर सही होती थी ना, तो एक पहाड़ के ऊपर जब जाते थे तो यहाँ पर जो एक मर्द का बुत था, तो वो हाजी जो क्या करते थे उसको लानत भेजते थे उस मर्द के ऊपर, फिर वहाँ पे जाते थे तो उस औरत पे लानत भेजते थे कि तुमने इतना बुरा काम किया यहाँ पर आकर। नबी के वसल्लम आए तो आपने दोनों बुतों को हटा दिया, फेंक दिया उनको उठाकर। फिर आपने इसकी जगह क्या फरमाया कि जब आप इस पहाड़ पर आओ तो आपने क्या किया कि आप क्या करोगे, खाने काबा की तरफ देखो। कहाँ देखो, खाने काबा की तरफ देखो, फिर उसकी तरफ आप क्या करो, ऐसे हाथ करके उसको चूमो, फिर आपने अपनी सही शुरू कर दी। यानी आपने हर जगह पर अपना मुंह कहाँ करना है, फवल्ली वजही का शतर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की आपकी सोच कहाँ रही, यानी आप ये नियत करके चले कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप सही के लिए आकर खड़े हुए, तो आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर भागेंगे तो आपके देखना कहाँ पर, एक उधर ही देखना है जहाँ पर खाने काबा है, यानी वही सोच लेके जानी है, वही फ़िक्र लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने हुकूमत अता फरमा दी, आपको अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमा दी, तो फिर क्या हुआ, आप सब कुछ भूल गए,
ابھی دیکھو طالبان ہے نا، ابھی آج کل طالبان کا جو معاملہ ہوا تو کچھ جھلک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اگر نیک نیت ہے تو۔ کل بھی آ رہا تھا نا کہ وہاں کا قندھار کا گورنر جو ہے وہ ایک بوڑھے کو جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، بولا آپ خدا کے واسطے میرے ساتھ گھر چلو، یہاں چلو وہاں رہ لو۔ بولا نہیں میں تو فٹ پاتھ پہ رہتا ہوں، میرے کو گھر نہیں۔ تو بولا نہیں جاتا ہوں۔ وہ بولتا ہے بھائی آپ تو نہیں جاؤ گے، میں گورنر ہوں یہاں کا، مسئلہ یہ کہ کل کو میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں تمہارے علاقے کا گورنر تھا، تم اس طرح سے سوتے تھے۔ وہ نیتیں لے کے چل رہے ہیں۔ اور ایک ہمارے ہیں جو بیچارے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، فلاح مدینہ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ہے کہ ان کا بھی جو مشورہ یا جو ساری ڈائریکشن ہے تو وہ بیچارے گھر سے آتی ہے ان کی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کو اتنے سمجھ میں آیا کہ فلاح ریاست کا مدینہ جو فلاح کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ ہر ایک کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے، سب کو برابر ہو تو کیا ہونا چاہیے، تو وہ ہونا ہی چاہیے کہ بھائی وہ جو مسجد ہے نا اس کو تو گراؤ، جو غلط بنی ہوئی لاؤڈ اسپیکر توڑوا دو، ہاں آپ مندر بنوا دو، قوم کے پیسوں سے جو ہمارے زکوٰۃ کے آپ اس سے کیا کرو، ایک عالی شان مندر بنوا دو، آپ گردوارہ بنا دو، کتنا بڑا گردوارہ بنا دو، آپ اس کو سیاسی بول دو، سب کچھ بول دو، آپ بولو کہ سب برابر ہے میرے نزدیک، کیونکہ اسلام جو ہے سب کو اختیار دیتا ہے، تو آپ بولے نہیں وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اختیارات دو۔ تو پہلے آپ فرق تو سمجھو کہ کس کا پھڈا کہاں پر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں، کون ہے کیا نہیں سب کو دینا۔ آپ صرف یہ کریں اور کیا کرو، اس کے بعد جو ہے وہ غریب کے لیے آٹا چینی سب جو ہے نا وہ مہنگا کرو، سستا کرو نہیں کرو، آپ صرف یہ کر دو کہ ان کے لیے جو ہے نا ایک بھکاری خانہ کھول دو، بولو بھائی یہ سرائے خانہ ہے، ابے تم نے جتنے بنا دیے مسافر خانے جو بھی بولو تو کتنے لوگ رہ لیں گے؟ یعنی ابھی جس علاقے میں ہمیں تو وہاں یہاں کی بھی آبادی جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ تو ہوگی نا، زیادہ ہی ہوگی۔ اب تم یہاں پہ 2 سرائے خانے بنا دو تو اس میں کتنے لوگ جا کے رہ لیں گے، کتنے لوگ کھا لیں گے؟ پھر تو آپ یہ سمجھ کے اب اس کا نام دے رہے ہو کہ جی اللہ کا شکر ہے ریاست مدینہ اور فلاح مدینہ، ریاست مدینہ کے لیے آپ باتیں کر رہے ہو حضرت عمر کی اور فلاں کی، تو بات کیا ہے، وہ مولانا روم نے فرمایا نا کہ 100 بار اگر نہیں، تو انہوں نے کیا کہا جس کا وہ مفہوم ہے کہ اگر میں 1000 بار بھی جو ہے اپنی زبان کو عطر سے دھوں، مشک سے دھوں، تب بھی وہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکوں۔ آپ تو بے دھڑک ہو کے جو ہے وہ سارے معاملات ایسے بیان کر دو کہ جی وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں، کیونکہ تم کو طاقت مل گئی نا، تمہیں حکمرانی مل گئی، تمہیں وہ نشہ مل گیا، تو تم نے کیا کیا وہ بھول گئے۔ کیونکہ پھر وہی ہے، اگر آج تم کو سمجھ میں آتا کہ تم جب ریاست مدینہ کی بات کرو تو ریاست مدینہ جو مطالبہ کرتی کر کے نا، آپ کھڑو کے بولو اسٹیج پہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بولو ہمت ہے تو۔ آپ کو فکر نہیں ہے اس بات کی کہ جو ہے عمرہ موقوف ہو گیا، آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ حج موقوف ہو گئے، بیت اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا، تو کیا ہوتا تھا؟ کیوں نہ آپ کو پتہ نہیں کچھ، آپ نے صرف کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اور کیا کرتے ہیں مذہب کا دین کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ غنی کاشمیری نے بڑے اچھے شاعر گزرے، وہ فرماتے تھے کہ زنہار ازا قوم نباشی کے فریبند، حقرا بسجود و نبیرا بدرود، کہ ہرگز جو ہے اس قوم سے مت ہونا۔ کون سی قوم؟ کہ جو اللہ کو جو ہے زنہار ازا قوم نباشی کے فریبند، حقرا بسجود، جو اللہ کو جو ہے سجدے کر کے دھوکہ دیتی ہے، وہ نبی رابع درود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بعد ہم تو نبی کے رسول کا عاشق، کرنا کرانا کچھ نہیں ہم نے کو، تو لعنت ہے۔ حج جو تقویت الدین ہے نا، یہ دین کو تقویت دے رہا ہے۔ آج جب تم گھر سے نکلو تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہم گھر سے نکلے احرام باندھ کے نکل رہے ہیں، تو احرام میں اور کفن میں کوئی فرق ہے؟ یعنی اگر زندہ کو پہنا دو تو وہ احرام کہلاتا ہے، مردہ کو پہنا دو تو وہ کفن کہلاتا ہے۔ تو دونوں کا مطلب و مفہوم مقصد ایک ہی ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے تو یہ باندھ کر نکلے ہو کیا، کہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہو، جس کو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھنے کا۔ تو آج پوچھیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم سر پہ کفن کس لیے کی باندھیں؟ ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے جان کو؟ آپ ٹھنڈے اے سی میں جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی اے سی کا ماحول ہے، چیل ماحول ہے، آئے فرسٹ کلاس کھجوریں مل جائے، ٹافیاں مل جائے، ساری چیزیں خرید کے لیے۔ تو وہ دور تھا یا وہ لوگ تھے کہ جو نکلے نا گھر سے تو سر پر کفن باندھ کر نکلے، جس کو احرام کہا گیا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا شریعت میں، فقہ میں، کہ جب گھر سے نکلو تو سب سے معافی طلبی کر کے نکلو، کہ پتہ نہیں کیا میرا آخری سفر ہو، کیونکہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جو میں نیت کر کے نکلا ہوں، تو اس میں بچنا
मुश्किल ही है, आसान नहीं है। आज तो देखो ना माशाल्लाह फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह वाले हैं। क्या अल्लाह वाले हैं माशाल्लाह, अपनी ज़िंदगी में इन्होंने 70 उम्रे की हैं। अभी मैं परसों एक साहब के पढ़ रहा था माशाल्लाह, नाम नहीं लेता, तो उनकी जो शान विलायत है वो यही है कि उन्होंने माशाल्लाह 10 हज किए हैं और 70 उम्रे फरमा दी अब तक माशाल्लाह। ये है, अगर एक उम्रा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का या सहाबा के दौर का होता था ना, कि जब जाते कि वो नीचे से टाइल उखाड़ दो, नहीं वो बोलना बेकार है, वो तो नहीं कोई भी क्या, लेकिन मैं क्या वो टाइल उखाड़ दिए जाएँ, वो कूलर वूलर हटा दिए जाएँ, तो जिस ज़माने में लोग जाते थे वो पानी के लिए जाना था, एक उम्रा करके फिर दूसरों बोलते हैं चलेंगे हज़रत उम्रा करने, तो बोलते हैं नहीं बस अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह ताला, ख़त्म हो जाती बात। आज तो ठंडा ठंडा चल रहा है, तो तुमने उम्रे को ये आसान समझा हुआ है, तो उठा के पूछो किसी से, यार तुम निकले हो तो क्या कफन बांध के निकले हो, क्यों निकले हो ये कफन बांध कर, क्यों निकल, अपने ये हाथों को तुम नंगा करते हो, क्यों तुम्हारे को अल्लाह ने बोला है कि सर के ऊपर टोपी नहीं पहनना, टोपी पहनोगे तो तुम्हारे पे दम हो जाएगा। उम्रे के अंदर आप अगर तवाफ़ में हो तो सर पे टोपी नहीं पहन सकते ना। अब अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने आपको शरीयत दी है कि जब हालत एहराम में होंगे आप, तो आप जो है वो ये चूटी मक्खी इनको नहीं मार सकते, क्योंकि आप अपनी सलाहियत ज़ाया कर दोगे इन छोटी छोटी चीज़ों। आपको अल्लाह बड़ी सलाहियत की तरफ लेके जा रहा है ना भाई, आपको बड़े काफिरों को मारना। ये तुम मक्खियों को, मच्छरों को, कीड़ों मकोड़ों को मारोगे क्या? ये एहराम पहन के तौहीन कर रहे हो, एहराम पहन के यार जुए मारने बैठ गए तो मतलब बहुत टाइम है भाई तुम्हारे पास कि सफाइयाँ करो। अल्लाह बताना चाह रहा है ना कि बहुत टाइम है क्या तुम्हारे पास ये जुए निकाल रहे हो। नहीं, तुम जिस काम के लिए निकलो तो आदमी को ये परवाह नहीं होगी कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है, मैं जुए मारने बैठा हुआ, उसको नहाने की फुर्सत नहीं होगी। तो इसीलिए क्या फरमाया कि तुम इस हालत में जो होता है ना, तो इंसान खुशबू नहीं लगा सकता, क्योंकि खुशबू लगाने का मतलब है कि मैं किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, खुशबू लगा रहे हो तो लोगों को अच्छा लगे। तो इस वक्त अच्छा और बुरे का मामला नहीं है भाई, इस वक्त मामला क्या है? अल्लाह के दीन का मामला है। तो ना मुझे बदबू की फ़िक्र होगी कि आपके पास से बदबू आ रही है, ना आपको इस बात की फ़िक्र होगी कि सामने वाले को खुशबू आ जाए। फ़िक्र होगी तो किस बात की होगी कि अल्लाह का दीन कायम हो जाए। तो फिर क्या है, इसीलिए जब आप निकल रहे हैं एहराम में, तो ना आप जुए मार सकते हैं, ना आप चूटियाँ मार सकते हैं, ना कीड़े मार सकते हैं, ना आपको खुशबू लगा सकते हैं, ना खुशबू वाला तेल लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पसीना भी आ गया तो आप किसी कपड़े से नहीं साफ़ कर सकते उसको, आप यूँ हाथ से भी यूँ करके साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के वो देखो क्या नबी के फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मुजाहिद निकलता है ना, तो उसके जो घोड़े की जो गुबार निकलती अल्लाह को वो भी बहुत अजीज़ होती है। तो जो अल्लाह के काम के लिए निकल रहा है, ये नियत लेके निकल रहा है कि या अल्लाह मेरा शुमार उनमें करना जिसको इनका जिक्र तू फ़ख्र के साथ करता है। यहाँ पे आके खड़े हो के मैं समझ गया कि या अय्युहल काफ़िरून बोल कर उठाऊँ मैं, अल्लाह समद बोल के उठा और ये बोल कर उठा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब उसकी जो मेहनत और काबिश है, तो उसका पसीना भी निकल रहा है, तो अल्लाह को वो भी पसंद आता है। हाँ, क्योंकि पता है कि ये किसके लिए निकल रहा है, ऐसे थोड़ी है वो। अब देखो कमाल है ना, अंबिया कराम के भी पसीने निकले, नबी करीम को भी पसीना निकला, मगर नबी करीम को पसीने के मुतालिक रिवायत करते हैं कि वो गुलाब की जो खुशबू है वो उस पसीने से मुतबर है ना। अब कोई रिवायत है कुछ भी, लेकिन है तो बोलते बदबू नहीं। तो अल्लाह को बड़ी गैरत रहती है, बड़ी गैरत रहती है जो अल्लाह के काम के लिए। तो आज जब हम एहराम पहन कर निकल रहे हैं, तो अगर जहाँ तक जो गुफ्तगू आपको समझ में आई, तो क्योंकि फिर आगे वक्त नहीं रहेगा कि अगर हम आगे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि उसके बाद जो हज के और जो अराकीन रह गए वो इंशाअल्लाह बात करें। लेकिन यहाँ तक भी गुफ्तगू अगर समझ में आ रही, तो आपके सामने वो विज़न क्लियर हो जाना चाहिए, वो जद्दोजहद क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसके लिए आपने एहराम बांधा है, और जिस चक्कर को हम तवाफ़ कह रहे हैं, जिसको हम मुताफ कहते हैं, जो अल्लाह ने जो हमें ये फेरे लगवाए तो किस लिए लगाए, ये कौन सी नीयत है। और वो बीबी हाजरा, देखो कितना कमाल है ना, कि जो हाजरा ग़ुलाम के बतन यानी ग़ुलाम थी, उनके बतन से जो पैदा होता है वो इस्माइल है। उसकी क़ुरबानी को अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम फरमाया, उसके फ़िदिया को फ़िदिया अज़ीम फरमाया। फिर उन्हीं की नस्ल से जिस वजूद को पैदा फरमाते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। और आप क्या फरमाते हैं कि मैं इंसान को इंसानों की ग़ुलामी से निजात देने के लिए आया हूँ। दुनिया ने चाहा कि ये ग़ुलाम यानी ग़ुलाम है ना औरत, ये इसका क्या वक़ार होगा,
مگر اللہ نے بولا کہ نہیں، جب میں اپنی منوانے پر آتا ہوں نا تو یہ حال کر کے دکھاتا ہوں. دیکھو خانقاہ دیندار انجمن میں آپ داخل ہوں گے تو کیا ہے کہ حضرت قبلہ عالم نے کیا ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ پانی، ایک بیل ہوتی ہے نا آکاش بیل وغیرہ، وہ لپٹی ہوئی ہے. تو وہ جب لپٹنا شروع ہوئی تو اس نے کیا کیا، وہ درخت کو پورے ٹوسٹ کر دیا، پورا گھما دیا. دکھاؤں گا میں آپ کو کبھی تصویر. تو آپ نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ جب ایک معمولی سی بیل، جس کو یوں اکھاڑو تو ختم ہو جائے گی، ایک معمولی سی بیل اپنی بات منوانے پہ آتی ہے تو اتنے بڑے درخت کا یہ حال کر دیتی ہے نا. کتنا بڑا درخت ہے لیکن وہ معمولی سی بیل ہے، وہ چڑھی تو اس نے کیا کیا، اس کو ٹوسٹ کر دیا. تو جب ایک اللہ والا اپنی بات منوانے کے لیے آئے گا تو اس دنیا کا کیا حال کرے گا. ہاں یہ معمولی سی بیل ہے، اس نے یہ حال کرا، تو اللہ والا جب اپنی بات منوانے آئے گا کیا حال تو ہے نا. یہ کھڑے ہوئے جب رسول اللہ اور ان کے ساتھی تو اپنی بات منوانے آیا تو پوری دنیا کو گھما دیا. تو ہے یہ. اب آخری بات بول کر میں مکمل کروں کہ حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا، اللہ والا کون رہتا باپ سنو، کہ اللہ والا کھڑا ہو اور طاغوت کی قوت قائم ہو جائے، حکومت رہ جاؤ، ممکن نہیں. یعنی اللہ والے کا وجود جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا، طاغوت کے اوپر برا وقت آ جاتا ہے نا. موسیٰ جب پیدا ہوئے تو موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ فرعون صاحب پریشان تھے نا. یعنی ان کے جوتشی نے بولا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا تو تیری حکومت پہ بڑا مسئلہ ہے، دیکھ کر اڑا دینا. ایسی کتنے، اس کے بعد بھی کئی بادشاہوں کے ساتھ ایسی ہوا ہے، ایسی واقعات ہوئے. تو ان جوتشیوں نے بتایا کہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو گئے تم. تو مطلب معلوم ہے کہ جب اللہ والا پیدا ہوتا ہے، اللہ والا آتا ہے تو کیا ہے، طاغوت کا الٹا چکر شروع ہو جاتا، تو ہو ہی نہیں سکتا. تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ آئے، پوری دنیا کا الٹا چکر شروع ہو گیا نا. آتش کدا جو ہے وہ بجھ گیا، سب گھنٹہ گھر گر گئے، سب ہو گیا. تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو آنے والا تھا، جس کے لیے تمام محنتیں کی گئیں، تمام یہ دنیا کو سجایا گیا، وہ آج تشریف لا چکا ہے. تو بس یہی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی محفل میں پھر ہم جو حج کے باقی اراکین ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھیں. مگر آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ بھائی جو آج ہم نے پڑھا، جو اب تک پڑھا ہے، تو کم از کم اس کو ریوائز کریں. اور ریوائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر احباب کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، تاکہ جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آئے وہ یاد کریں. اس میں کہیں غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گی، تو وہ ہائی لائٹ کریں. اس سے ہمارا معاملات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواہش کریں. اللہ پاک معاف فرما. اللہ پاک جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی طاقت عطا فرما. اللہ پاک ہم سے اپنے اور اپنے محبوب کی خدمت کا کام لے لے، اپنے دین کا کام لے. اللہ پاک جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ پاک جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ پاک ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین. یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.